میں دلہن بنی بری طرح سسک رہی تھی، جبکہ میرا پاگل شوہر میرے سامنے بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں پھپھو کے گھر آ گئی۔ کچھ وقت بعد ہی پھپھو مجھ پر سختی کرنے لگی۔ پھپھو کا ایک پاگل بیٹا تھا جسے پھپھو ہمیشہ کمرے میں بند رکھتی۔ میں نے آج تک اسے دیکھا نہ تھا، جبکہ ہر رات مجھے لگتا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کچھ وقت گزرا جب پھپھو نے میری شادی اپنے پاگل بیٹے سے کر دی۔ وہ دیکھنے میں روبدار حسین مرد تھا، پر پاگل تھا۔ اس رات میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ جب بستر پر سوئی تو جان نکلنے لگی، کیونکہ آدھی رات کو میرا پاگل شوہر مجھے قریب کرتے ہوئے کان میں بولا۔ دوستو سنتے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آنکھوں سے نہیں، روح سے چپک جاتے ہیں۔ میری زندگی بھی شاید ایک عام سی لڑکی کی طرح شروع ہوئی تھی۔ محبت کرنے والے ماں باپ تھے، اسکول جاتی تھی، بچپن کی وہ بے فکری ہنسی اور شام کو ماں کی گود میں چھپ کر سونا۔ مگر اچانک سب کچھ ایسا بدلا جیسے قدرت نے میرے حصے کی خوشیاں چھین کر مجھ پر کسی اندھیرے باپ کی مہر لگا دی ہو، اور میں اس اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے پر مجبور کر دی گئی ہوں۔ میرا نام نایاب ہے، ایک عام سی لڑکی جیسے باقی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ نہ کوئی خاص بات، نہ کوئی خاص انداز، لیکن ماں نے نام بہت سوچ کر رکھا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ابو کے فون پر اچانک سے کال آئی تھی۔ وہ گھر سے جلدی نکلی اور میں ابو کے ساتھ جانے کی ضد میں رو رہی تھی، لیکن ماں نے میرے بال سنوارتے ہوئے کہا، بس بیٹا ابو ابھی آ جاتے ہیں، تم دودھ پی لو۔ مگر وہ آخری بار تھا جب میں نے ابو کو زندہ دیکھا۔ وہ کسی ٹرک کے حادثے میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی امی کی چیخیں اور آنسوؤں کی میت سے لپٹ کر رخصت ہو گئے، اور امی کو اپنے شوہر کی لاش دیکھنا بھی برداشت نہ ہوا، اور وہ ابا کے غم کو دل پر لیے بیٹھی۔ 40ویں سے پہلے ہی ان کو دل کا دورہ پڑا، اور یوں میں ایک دم سے والدین سے محروم ہو گئی۔ یہ غم میری عمر سے زیادہ بھاری تھا، اور چھوٹی سی عمر میں والدین کی شفقت اور محبت سے محروم ہو جانا ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ رشتہ داروں کی باتیں شروع ہو چکی تھیں، ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ سب نے چند لمحوں کے لیے ہمدردی کی دعائیں دیں، کچھ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مگر پھر سب اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ بات بہت شدت سے سمجھ آئی کہ یتیمی کوئی دکھ نہیں، یہ تو ایک مستقل سزا ہے جو ہر زندگی میں دربدری کی ٹھوکریں لاتی ہے۔ میرے پاس کوئی سہارا نہ بچا تھا، اسکول بھی چھوٹ گیا، اور چند دن بعد پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی۔ ابو کی بڑی بہن تھی، مگر ہم کبھی بہت قریب نہ تھے۔ اس دن ان کا نرم لہجہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ میں نے پھپھو کی بات مان لی اور ان کی محبت کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ یوں میں لاہور سے نکل کر فیصل آباد کے نوہالی علاقے میں پھپھو کے گھر آ گئی۔ وہ ایک پرانا سا مکان تھا، دیواریں سیم زدہ، کمروں میں عجیب سی سیلن کی بدبو اور ہر کھڑکی جیسے برسوں سے کھلی ہی نہ گئی ہو۔ پھپھو کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، ماریا، جو میری ہم عمر تھی۔ شروع میں انہوں نے میری خوب دیکھ بھال کی، میرا خوب خیال رکھا، مجھ پر اپنی محبت اور شفقت بچھا دی، مجھے اپنا کمرہ دیا، میرے بال سنوارے اور ماریا کے ساتھ کام سکھانے لگی۔ پہلے کچھ دن بڑے اچھے گزرے، مگر شاید وہ صرف ایک خواب جیسا دور تھا جو جلد ہی گزر گیا۔ 1 مہینے بعد ہی ان کا رویہ بدلنے لگا۔ صبح صبح جلدی جگا دیتی، برتن دھونا، کپڑے دھونا، ماریا کے کمرے کی صفائی، سب کچھ میرے ذمے آ گیا۔ اگر کبھی دیر ہو جاتی یا کام میں کچھ کمی رہ جاتی تو سخت آواز میں کہتی، ہمارے سر پر ذمہ داری پڑ گئی ہے، بس کھانے کو دیتے رہو اور کام کی کچھ خبر نہیں۔ ماریا کبھی کبھی ہمدردی کا مظاہرہ کرتی، مگر زیادہ تر خود کو ان سب معاملات سے الگ ہی رکھتی۔ ایک بات جو شروع سے بہت عجیب تھی وہ یہ کہ گھر کا ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا، بڑا موٹے دروازے والا جس پر باہر سے تالا لگا ہوتا۔ پھپھو اکثر اس کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے اکثر جھٹکا سا کھاتی، جیسے انہیں خود بھی اس سے ڈر لگتا ہو، اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتی رہتی۔ یہ کمرہ مت کھولنا کبھی بھی، پھپھو نے ایک دن مجھ سے کہا۔ میں نے بڑے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیوں پھپھو؟ تو انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستہ سے بولی، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر میں نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے پھپھو سے بڑی حیرت سے کہا تو وہ کہنے لگی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں بھی خاموش ہو گئی، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف گھر کرنے لگا۔ رات کے سناٹے میں کبھی اس کمرے سے ہلکی سی آواز آتی،
جیسے فرش پر کچھ گھسٹ رہا ہو، کبھی دیوار پر سایہ سا لگتا جیسے کوئی لمبا سا مرد ادھر ادھر چل رہا ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں اور حواس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک رات مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو۔ میں نے ہمت کی اور جھانک کر دیکھا۔ ایک کالا سا سایہ میری دیوار کے پیچھے ہلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں چیخنے لگی مگر کوئی نہ آیا۔ اگلے دن پھوپھو سے شکایت کی تو وہ ناراض ہو گئیں۔ یہ تیرے دماغ کا وہم ہے، ہم نے تجھے پناہ دی ہے اور تو ہمیں الزام لگا رہی ہے۔ ایسی اول فول باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کر، اور نہ ہی گھر کے ماحول کو پراسرار بنا۔ پھوپھو نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ میں خاموش ہو گئی، میری زبان جیسے قید ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا شریف ہے، گھر میں آن لائن کام کرتا ہے، تجھے عزت دے گا۔ میں حیران ہوئی، اتنی جلدی؟ ابھی تو ماں باپ کو بچھڑے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھوپھو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب میں نے انکار کیا تو پھوپھو کا چہرہ سخت ہو گیا اور ان کی آنکھوں سے غصہ جھلکنے لگا۔ اب تو مجھے انکار کرے گی؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہو گئی؟ میں نے تجھے پناہ دی ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے اور تیرے بارے میں فیصلے کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں جو چاہوں وہ کروں۔ پھوپھو نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور پھر وہی ہوا جو پھوپھو نے چاہا۔ چند دن بعد نکاح ہوا، مگر نکاح کے دن کوئی بارات نہیں آئی، نہ کوئی مہمان آئے، صرف ایک مولوی، پھوپھو اور ماریا اور 2 انجان مرد تھے۔ میں سفید جوڑا پہنے، ماں کی پرانی چوڑیاں پہن کر پھوپھو کے سامنے بیٹھی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، میں سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ سب کچھ اتنی رازداری سے ہو رہا تھا کہ میں پریشان ہو گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرائی گئی، مولوی نے دعا کی، پھوپھو نے خوش ہو کر میرے ماتھے کو بوسہ دیا اور پھر مجھے وہی بند دروازے والا کمرہ دیا گیا۔ اب تمہارا کمرہ یہی ہے، شوہر تم سے یہی ملے گا۔ میری سانس رکنے لگی، میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے پھوپھو کو دیکھنے لگی۔ پھوپھو یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ پھوپھو کہنے لگی، اب یہی تمہاری تقدیر ہے اور یہی تمہارا مقدر ہے، تمہیں اب یہیں رہنا ہے اور اسی کمرے میں گزارا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پھوپھو وہاں سے چلی گئیں اور میں اندھیرے کمرے میں اکیلی سی سکنے لگی۔ میرا شوہر کون تھا، کہاں تھا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے تو اسے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے پھوپھو نے میرے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا۔ میں دلہن بنی بری طرح سسک رہی تھی، جبکہ میرا دل میں اندھیرا اتر چکا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں کسی قیدی کی طرح بیائی جاؤں گی۔ پھوپھو کا وہی بیٹا جسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، اب میرا شوہر تھا۔ میرے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ سہاگ رات کا تصور ہمیشہ محبت بھرا ہوتا ہے، مگر میرے لیے وہ ایک خوفناک سزا تھی۔ شوہر کا ہونا ہر عورت کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنے لیے یہ کسی خوفناک اور بھیانک سزا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں بستر پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ کمرے کا دروازہ چرچرایا اور وہ اندر آیا۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ لمبا روب دار کشادہ پیشانی، گہری آنکھیں اور ایک عجیب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر موجود تھی۔ وہ پاگل نہیں لگتا تھا بلکہ خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسراریت تھی جو میرے دل کی دھڑکنیں روکنے کے لیے کافی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، جھک کر میرے کان کے قریب گیا اور سرگوشی سے بولا، تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ یہ الفاظ نہیں، جیسے کوئی پگھلا ہوا شیشہ میرے کان میں ڈالا گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بے ساختہ اپنا چہرہ پیچھے کیا، لیکن وہ شخص جو اب قانونی طور پر میرا شوہر تھا میرے اتنے قریب تھا کہ مجھے اس کی سانسیں اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں محض ایک پیلا بلب جل رہا تھا جو دھندلی سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھی، جیسے گہرے راز چھپائے بیٹھی ہوں، جیسے ان آنکھوں میں کچھ انکہی باتیں چھپی ہوں۔ میری زبان جیسے سوکھ گئی ہو۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ میں پیچھے سرکنے لگی، بستر کے کونے تک۔ وہ اب بھی وہی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے نایاب؟ اس نے میرا نام لیا۔ لمحہ بھر کو مجھے حیرانی ہوئی کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں واقعی میں پاگل ہوں؟ میں نے سر نفی میں ہلایا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس نے کہا لگایا، مگر وہ ہنسی پاگلوں جیسی نہیں تھی، وہ ایک مہذب آواز تھی۔
لیکن اس کی ہنسی سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ جان گیا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے اور اس بات نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اچھا کیا، جھوٹ ہی صحیح مگر سچ سے بہتر ہے، وہ یہ کہہ کر پلٹا اور کمرے کے کونے میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے لیے لمحہ لمحہ قیامت تھا۔ دل ایک لمحے کو تھمتا اور دوسرے لمحے زور سے دھڑکنے لگتا۔ کیا تم جانتی ہو نایاب تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ سن کر میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، میرا نکاح آپ سے کیوں کرایا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ کچھ لمحے اس نے چھت کو تاکتے گزارے، پھر بولا، مجھے قید میں ڈالے آج 8 سال ہو چکے ہیں۔ ماں نے کمرے میں بند کر کے مجھے دنیا سے کاٹ دیا، اب تمہیں یہاں لا کر میرے نصیب میں باندھ دیا۔ اس کے لہجے میں طنز بھی تھا، دکھ بھی تھا اور کچھ ایسا جیسے وہ میرے دل میں جھانک رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے سوال کیا، کیا واقعی میں آپ پاگل ہیں؟ اس بار اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ دیر تک مجھے تکتا رہا، پھر بولا، اگر میں پاگل ہوتا تو اب تک تمہیں مار چکا ہوتا، لیکن میں نے تو صرف تم سے بات کی ہے نایاب، اور وہ بھی اتنے سالوں کے بعد مجھے موقع ملا ہے۔ میرے وجود کا رون رو سن ہونے لگا۔ پھر وہ اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور جاتے جاتے بولا، رات تمہارے لیے محفوظ ہے نایاب، لیکن دن وہ تم پر بھاری ہو سکتا ہے، احتیاط کرنا۔ کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا بند ہوا۔ میں وہیں بیٹھی رہی، آنکھیں دروازے پر جم گئی، دل جیسے حلق میں اٹکا ہوا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو بستر خالی تھا۔ کمرے میں خالی کپڑے کی الماری، ایک آئینہ اور کچھ پرانے بوسیدہ سے فرنیچر کے علاوہ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کمرہ کھولا تو باہر وہی پھوپھو کا چہرہ، جیسے وہ جانتی تھی کہ اندر کیا ہوا ہوگا۔ سب ٹھیک رہا؟ ان کی آواز میں ایک زبردستی سی ہمدردی تھی، ایک تجسس تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے سچ کی توقع نہیں رکھتی۔ چلو اب ناشتہ کر لو، تم اب اس گھر کی بہو ہو، اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں کچن میں تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، چائے کا برتن پکڑتے ہوئے گرنے کو تھا۔ ماریا نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے گھورتی رہی۔ وہ اکثر مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں اس کی دشمن ہوں، یا جیسے میری موجودگی اسے پسند نہ ہو۔ دوپہر کے وقت میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ باہر کے صحن میں بیٹھا تھا، سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی نمایاں لگ رہا تھا۔ لمبے قد، گہری آنکھوں والا وہ شخص جسے دنیا پاگل سمجھتی ہے، کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے قدم تھم سے گئے۔ پاگل اور کتاب، کیسی عجیب بات ہے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر اسے دیکھا۔ وہ مکمل احتمام سے صفحات پلٹ رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے اس نے میری طرف دیکھا، براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا تو میری سانسیں رک گئیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، اپنا خیال رکھو۔ میں وہاں سے فوراً ہٹ گئی۔ یہ کیسا پاگل تھا جو فلسفہ بولتا تھا۔ اس رات سونا مشکل تھا۔ مجھے ہر آہٹ کے ساتھ اس کے قدموں کی چاپ محسوس ہوتی تھی۔ کبھی دروازہ ہلتا، کبھی کھڑکی پر سایہ پڑتا۔ میرے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی، یہ شخص پاگل ہے یا اداکار؟ کیا میں واقعی محفوظ ہوں؟ رات کے نہ جانے کس پہر میں سو گئی اور صبح دروازہ کھلا تو ایک ٹرے میں ناشتہ رکھا ہوا تھا، ہاتھ سے لکھا ایک نوٹ بھی تھا۔ دنیا تمہیں کھا جائے گی نایاب، مگر میں نہیں، میں تمہیں بچاؤں گا اگر تم مجھ پہ یقین کرو۔ میں دیر تک وہ نوٹ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ میری سوچوں میں اب سچ اور جھوٹ کی تمیز مٹنے لگی تھی۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی؟ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ جو سچ نہ ہو اسے ماننے سے انکار کر دیا جائے، مگر زندگی ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتی۔ میری بھی نہ رہی۔ میں جس دلدل میں آ چکی تھی، اب ہر قدم مجھے مزید اندر کھینچ رہا تھا، اور اب وہ لمحہ قریب تھا جب میں نے پہلی بار اس گھر کے کسی راز پر پردہ سرکایا۔ یہ تیسری رات تھی۔ میری نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میری شادی جس سے ہوئی تھی وہ بظاہر پاگل کہلاتا تھا، مگر اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس رات میں نے سوچا کہ سونے سے پہلے ذرا سا کمرے میں جھانک لوں، شاید کچھ نیا دکھائی دے۔ کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا، سفید دیواریں، پیلا بلب، خالی الماری اور وہی خاموشی۔ بستر جس پر سوتے ہوئے بھی دل دھڑک دھڑک کر شور کرتا تھا اور یہ خود محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس رات ایک چیز مختلف تھی۔ جب میں نے الماری کھولی تو نیچے ایک خالی خانے میں لکڑی کا ایک کھانا نظر آیا۔ پہلے 2 دن یہ کھانا خالی تھا، مگر اب اس میں ایک بوسیدہ سی پرانی ڈائری رکھی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے میرے لیے وہاں رکھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ ڈائری اٹھا لی۔ اس کی جلد جھریوں سے بھری ہوئی تھی، کونے پھٹے ہوئے تھے، اور یوں لگ رہا تھا اس ڈائری میں بہت سارے راز ہیں جو آج کھل جائیں گے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام ڈائری نہیں، مگر دل نے ہمت دی اور میں نے پہلا صفحہ کھولا، جس میں لکھا تھا،
آج ماں نے مجھے پھر کمرے میں بند کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہوں، مگر اصل خطرہ میں نہیں، وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو مجھ سے چھپاتے ہیں اور مجھے بھی اس دنیا سے چھپاتے ہیں۔ میں چونک گئی۔ ایسی باتیں ایک پاگل شخص بھلا کیسے لکھ سکتا تھا؟ میں نے جلدی اگلا صفحہ پلٹا۔ ماں کہتی ہیں میں پاگل ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ میں ہوش میں ہوں۔ اگر میں پاگل ہوتا تو وہ سب کچھ کیسے یاد رکھ پاتا؟ بچپن کا خوف میرے ساتھ پل کر جوان ہوا ہے اور اب شاید میری زندگی میں ہمیشہ رہے گا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، صفحے لرزنے لگے، جیسے وہ کسی دبے سچ کا بوجھ اٹھائے بیٹھے ہوں۔ ماں نے میرے کمرے کے باہر تالا لگا دیا ہے۔ میں صرف ایک کھڑکی سے آسمان دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کھڑکی سے باہر آنے والی ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس گھر میں نہیں ہے، شاید اسے بھی قید کر لیا جائے گا۔ میری سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ کیا وہ میں تھی؟ کیا اس نے مجھے دیکھا تھا؟ یہ ڈائری میری شادی سے کچھ دن پہلے کی تھی۔ کیا وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں اس کے کمرے میں آؤں گی؟ اگلی صبح میں نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، مگر دل میں ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ ناشتے کے دوران پھپھو نے مجھے غور سے دیکھا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہو نایاب؟ نہیں پھپھو، بس نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اپنا خیال رکھو۔ اس گھر کی ذمہ داریاں اب تمہارے حوالے ہیں اور تمہیں انہیں ہر حال میں نبھانا ہے۔ ان کے الفاظ میں عجیب سا طنز تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ میں کس چیز سے گزر رہی ہوں۔ اس دن کے بعد میرا شوہر دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آیا، مگر اس ڈائری میں نئے صفحات بڑھنے لگے۔ روز صبح وہی ڈائری اور اس میں ایک نئے صفحہ کا اضافہ ہوتا۔ تم نے ڈائری پڑھ لی نایاب؟ اب تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ باہر صحن میں آ جاؤ، آج رات جب سب سو رہے ہوں۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں گھبرا گئی۔ کیا واقعی وہ پاگل ہے یا یہ سب میرے ذہن کا فریب ہے؟ مگر تجسس نے خوف پر قابو پا لیا۔ اسی رات میں دبے پاؤں صحن کی طرف نکلی۔ آسمان پر آدھا چاند پوری روشنی پھیلا رہا تھا۔ ہوا میں سیلن تھی اور میرے دل کی دھڑکن کا شور کانوں تک سنائی دے رہا تھا۔ میں جیسے ہر قدم پر رک رہی ہوں، لیکن پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں تھا، لکڑی کی پرانی بنچ پر بیٹھا، ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری پکڑے ہوئے تھا۔ آ گئی تم؟ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیونکہ تم پہلی ہو جس نے میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ باقی سب نے صرف تالا لگایا۔ تم نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تو میں فوراً بولی، لیکن آپ پاگل نہیں لگتے، تو پھر سب جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس نے سرد آہ بھری، کیونکہ سچ ان کے لیے خطرناک ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نایاب کہ میں پاگل ہوں یا نہیں۔ آج رات میں تمہیں وہ کہانی سناؤں گا جو میرے اندر دفن ہے، جسے آج تک کسی نے نہ سنا نہ سمجھا۔ میری پیدائش ایک گناہ تھی۔ میری ماں، میری اصل ماں، وہ اس گھر کی نوکرانی تھی۔ کم عمر، خاموش طبیعت، بہت خوبصورت تھی۔ میرے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر خفیہ نکاح کر لیا۔ اس زمانے میں عزت بچانے کا مطلب خاموشی تھا۔ ماں کو چپ رہنا پڑا اور کچھ مہینوں بعد میں دنیا میں آ گیا۔ تمہاری پھپھو کے لیے یہ سب کچھ ایک تماچا تھا۔ ان کے غرور کو داغ لگ گیا۔ وہ اپنے شوہر کو تو کچھ نہ کہہ سکی، مگر میری ماں کو انہوں نے کوٹری میں قید کر لیا۔ میرا باپ ایسے موقع پر کچھ بھی نہ کر سکا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کی دفاع میں بھی کچھ نہ بول سکا۔ تمہاری پھپھو کا جیسا دل چاہا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ میری ماں اسی کوٹری میں ایک دن بیمار پڑ گئی اور اسی طرح سسک کر مر گئی۔ میرے باپ نے ایک بار بھی تمہاری پھپھو کے آگے سر نہیں اٹھایا، کیونکہ انہوں نے جو ایک غلطی کر لی تھی اس کا خمیازہ ساری زندگی بھگتنا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد میری حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ نہ مجھے کچھ کھانے کو دیا جاتا، نہ مجھے کچھ پہننے کو۔ مجھے گھر میں ایک فالتو اور بیکار شے سمجھا جاتا تھا۔ ماں کی یاد میں روتا تھا۔ تمہاری پھپھو مجھے بہت مارتی پیٹتی اور کہتی گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ جب سے تم ماں بیٹا اس گھر میں آئے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ہے۔ وہ تو اپنی نحوست سمیت اس دنیا سے گزر گئے، لیکن نہ جانے تم کیسے بچ گئے۔ تمہیں بھی مر جانا چاہیے۔ تمہاری پھپھو کی باتوں کا زہر میرے وجود میں اترتا تو میرا وجود نیل و نیل ہو جاتا۔ لیکن میں نایاب، میں ان کا بیٹا نہ تھا، ایک نقص تھا، اور اس گھر میں نقص کو چھپایا جاتا ہے، سنوارا نہیں جاتا۔ تمہاری پھپھو نے مجھے قبول کیا، مگر ایک قیدی کی طرح۔ کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے، مگر میرا تو اس گھر میں سانس لینے پر بھی پابندی تھی۔ جب دوسرے بچے کھلونے مانگتے تھے، مجھے چپ کر کے چارپائی پر بیٹھے رہنے کو کہا جاتا تھا۔ جب ماریا کو اسکول بھیجا گیا، مجھے گھر کے پچھواڑے میں قید کر دیا گیا۔ میرا کمرہ وہی بند دروازے والا تھا جس کے اندر تمہیں نہ جانے کا حکم سنتی رہی۔ میں نے کبھی کھلونے نہیں مانگے نایاب،
میں نے صرف ایک بار پوچھا تھا میں اسکول کیوں نہیں جا سکتا، تو تمہاری پھوپھو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کیونکہ تو منحوس ہے، تیرے جیسے بچے گھر برباد کرتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا۔ اس دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، اپنے بال، اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا، اور میں نے سوچا کیا واقعی میں اتنا برا ہوں؟ کیا واقعی میں صرف نفرت کے قابل ہوں؟ لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور میرے اندر تنہائیاں اور سناٹے بڑھتے جا رہے تھے۔ میرے والد میرے ساتھ نرم رہتے تھے، وہ چوری چھپے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے، آتے جاتے میرا حال پوچھ لیتے، کبھی کوئی چیز دے دیتے، کبھی مجھے چاکلیٹ دیتے، کبھی کبھار میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے۔ مگر جب بھی تمہاری پھوپھو دیکھتی انہیں ڈانٹتی، اپنے گناہ کو پال رہے ہو، سچ کہا ہے کسی نے، گناہ بڑا حسین ہوتا ہے، اور تمہیں تو اپنی اولاد ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہوگی۔ پھوپھو جب میرے ابا سے یہ سب کہتی تو وہ آنکھیں جھکائے کمرے میں چلے جاتے، اور پھر ایک دن وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ یہی کہا گیا کہ دل کا دورہ پڑا، لیکن میں نے رات کے وقت کچھ سنا تھا نایاب، دو لوگوں کی بحث، چیخیں، کچھ گرنے کی آواز، یہ سب کچھ آج بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ پھر صبح ان کی لاش ملی، ان کا وجود چپ اور سرد تھا۔ جب ماریا کالج جانے لگی، میں پھر بھی اسی کمرے میں بند تھا۔ روزانہ تمہاری پھوپھو اسے کہنے لگی، لوگوں کو مت بتانا کہ اس گھر میں ایک پاگل بھی رہتا ہے۔ ایک دن میں نے تمہاری پھوپھو سے خواہش کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی، اور ایسے ہنسی جیسے کسی دیوانے کی بات سن کر ہنسا جاتا ہے، اور پھر اسی ہنسی کے دوران بولی، پاگل پڑھتے نہیں، دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ لیکن میں نے پڑھا نایاب، چھپ چھپ کر، نوکروں کی پھینکی ہوئی کتابوں سے، ماریا کی کاپیوں سے، اور میں نے سیکھا کہ دنیا صرف طاقتوروں کی ہے۔ سچ، انصاف، محبت، یہ سب کتابوں کے الفاظ ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ جب میں جوان ہوا تو میرا قد نکل آیا، آواز بھاری ہو گئی، تمہاری پھوپھو گھبرانے لگی، لوگ سوال کریں گے کہ یہ لڑکا کون ہے۔ تب انہوں نے یہ کہانی گھڑی کہ میں ذہنی مریض ہوں، کسی کو کمرے میں جانے نہیں دیتی، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، میں بولتا تو شور مچاتی، میں ہنستا تو کہتی پاگل ہے، اسے پھر سے دورہ پڑا ہے۔ ایسی باتیں سن کر لوگ مجھ سے ڈرتے، خوفزدہ ہو جاتے، نہ مجھے قریب آنے دیتے، میرے کمرے کے باہر سے بھی ڈر کر گزرتے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت بہت گہری ہے، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن لوگ میری بات سنتے ہی نہیں، اور میں اس قید میں، اس تنہائی میں اکیلا گلتا سڑتا رہا۔ تب میں خاموش ہو گیا، بالکل خاموشی اوڑھ لی، اور پھر ایک دن تم آ گئی۔ پہلی بار جب تمہیں اس گھر میں دیکھا تو تمہاری آنکھوں میں وہی خوف تھا جو بچپن میں میری ماں کی آنکھوں میں ہوتا تھا۔ میں نے جان لیا کہ اب تمہیں بھی اسی دلدل میں ڈھکیلا جائے گا جس میں مجھے ڈھکیلا گیا۔ مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہوتی، میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ میرے بارے میں تمہیں بہت کچھ غلط بتایا گیا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے حوالے سے تمہارے چہرے پر خوف اترے۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا، ہمارا نکاح ہوا، تمہیں میرے حوالے کیا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری پھوپھو نے تمہارے ساتھ یہ کیوں کیا، تمہیں ایسے شخص کے سپرد کیوں کر دیا جو ان کے نزدیک پاگل تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا شاید وہ میری زندگی کے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے تمہیں مجھے اس طرح سپرد کیا جیسے میں کوئی عذاب ہوں، جس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، کسی اور کی زندگی تباہ کر دینا۔ لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا نایاب کہ تمہیں وہ زندگی نہیں دوں گا جو مجھے ملی ہے۔ میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا، تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں، اور تم نے انکار کیا، شاید ڈر کے یا شاید جھوٹ بول کر، مگر اس جھوٹ نے مجھے امید دی اور میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے وہ ڈائری لکھی تھی اپنے اندر کی ساری باتیں کرنے کے لیے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ میں نے سب کچھ اس ڈائری پر لکھ دیا، اور میں چاہتا تھا تم اسے پڑھو، کیونکہ تم پہلی ہو جس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تم نے صرف میری ظاہری حالت نہیں، میرے اندر کا شور بھی سنا، اور اب تم جانتی ہو نایاب کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں مظلوم ہوں، میں اس گھر کا سب سے مظلوم کردار ہوں، اور ابھی تک ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جس میں صرف ظلم اور حق تلفی تھی۔ اس گھر میں صرف دیواریں نہیں، راز بھی ہیں۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ وہ راز ڈھونڈ سکتی ہو، مگر ایک بات جان لو، یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ میں اب جان چکی تھی کہ جس شخص کو میں پاگل سمجھتی تھی وہ شاید سب سے زیادہ ہوش مند ہے۔ میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا میں اس انسان پر بھروسہ کروں یا ان پر جنہوں نے مجھے بچپن سے پالنے کا وعدہ کیا تھا؟ اور یہ بات میری الجھن کا باعث بن رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کیا کروں۔ کبھی کبھی انسان جب سچ سنتا ہے تو الفاظ اس کے گلے میں اٹک جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں، دھوکہ بہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ پھوپھو سے سوال کروں،
ان سے پوچھوں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میرا کوئی قصور تھا؟ کیا میں نے ان کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی کی؟ کیا میں نے ان کے گھر میں آ کر کوئی جرم کیا؟ پھر کیوں مجھے اس شخص کے حوالے کیا گیا جسے دنیا پاگل سمجھتی ہے، جس کا کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، جس کی آنکھیں ہمیشہ بولتی ہیں مگر زبان نہیں؟ مجھے زندگی کا ہر لمحہ ایک معمہ لگ رہا تھا، شاید پھپھو کی زیادتی یا وہ ڈائری جسے رات بھر میں اپنے سینے سے لگائے رکھی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اور چپ نہیں رہوں گی۔ پھپھو گھر کے صحن میں اپنے مخصوص انداز میں بیٹھی تھیں، سفید دوپٹہ، ہاتھ میں تسبیح، مگر چہرے پر وہی سرد سا غرور، جیسے برسوں سے کسی پر احسان کرے جا رہی ہوں۔ میں دبے قدموں سے ان کے قریب پہنچی اور صاف مگر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھپھو آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ انہوں نے میری طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، پوچھو بیٹی، کیسی ہو؟ شوہر نے کچھ کہا کیا؟ یہ سوال میرے دل میں آگ لگا گیا۔ پھپھو آپ نے میری شادی اس سے کیوں کی؟ میں نے پھپھو سے ڈائریکٹ سوال کیا تو ان کے چہرے پر ایک لمحے خاموشی ظاہر ہوئی، پھر وہ تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے بولی، کیوں؟ وہ بھی مرد ہے، سانس لیتا ہے، جسم رکھتا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں بولتے ہوئے رک گئی۔ وہ سب کی نظروں میں پاگل ہے۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ میری شادی ایک ذہنی مریض سے کروا رہی ہیں؟ کیوں نہیں بتایا کہ وہ آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے؟ کیوں میری زندگی کو ایک قید میں بدل دیا؟ پھپھو کے ہاتھ تھم گئے، تسبیح رک گئی، آنکھوں میں ایک سرد تاثر ابھرا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ وہ مکان میں کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب پھپھو؟ تمہارے ماں باپ مر گئے تو وہ مکان تمہارے نام منتقل ہو گیا، تم اکیلی وارث ہو، اور اگر تمہاری شادی کسی باہر کے مرد سے کر دیتی تو مکان تمہارے شوہر کے نام ہو جاتا۔ میں حیرت سے ڈوب گئی، میری آنکھیں پھیل گئی۔ تو آپ نے میری شادی اس سے کی تاکہ مکان آپ کا رہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، ایک جملہ جو وہ شاید برسوں سے کہنے کے لیے تیار تھی۔ ہاں، میں اپنی بیٹی کو بے گھر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر ماریا کا ہے، تمہارا نہیں، لیکن وہ گھر تو میرے ماں باپ کی ملکیت تھا اور اب تک آپ ہی اس کا کرایہ وصول کرتی آئی ہیں۔ میں نے ایک بار بھی آپ سے کرایہ کے متعلق سوال نہیں کیا، لیکن ملکیت کا حق میں آپ کو کبھی نہیں دوں گی، اور وہ مکان میرے باپ کی ملکیت تھا۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے پھپھو سے کہا، اور تمہارا باپ میرا بھائی تھا، مجھے حق ہے اس پر۔ تم نے کیا کمایا؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد صرف چھت ملی تھی تمہیں، وہ بھی میں نے دی، کھانا دیا، عزت دی، اب بیاہ بھی دیا، تو تمہیں پھر بھی شکایت ہے؟ پھپھو نے بھی دو بدو فوراً جواب دے دیا، پھپھو یہ محبت نہیں، دھوکہ ہے۔ میں کرائی، محبت؟ وہ ہنسی، بے وقوف لڑکی، یہ دنیا محبت سے نہیں مصلحت سے چلتی ہے۔ جس دن تم بڑی ہو جاؤ گی تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ میں نے تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ دیا۔ میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا، جیسے دل کو تھام رہی ہوں کہ کہیں باہر نہ آ جائے۔ آپ نے مجھے محبت کی نہیں، استعمال کی حد میں رکھا۔ آپ کو میری عزت سے زیادہ مکان کی قیمت عزیز تھی۔ میں نے پھپھو کو آئینہ دکھانا چاہا۔ تمہیں عزت چاہیے تھی تو کسی یتیم خانے چلی جاتی۔ تم نے میرے دروازے پر آ کر سر جھکایا تو میں نے تمہیں وہی دیا جو میرے بس میں تھا۔ پھپھو نے بھی بغیر کسی لحاظ کے کہہ دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو جو برسوں سے روک رکھے تھے اب سیلاب بن چکے تھے۔ میں گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے بیچ دیا پھپھو، مکان بچانے کے لیے آپ نے میری شادی ایک پاگل سے کر دی۔ میں روتے ہوئے بولی، تمہارا شوہر تمہیں مار تو نہیں رہا، عزت دے رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے ایک یتیم لڑکی کو؟ پھپھو نے سختی سے کہا، ایک ماں چاہیے تھی، ایک پھپھو جو باہیں پھیلا کر میرے دکھ کو اپنا سمجھتی، لیکن آپ نے تو مجھے وہ بیٹا دے دیا جسے خود کبھی قبول نہ کیا۔ میں نے آخری بار پھپھو کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ ندامت تھی نہ شرمندگی، صرف ایک بے رہنما تسلی کی۔ انہوں نے جو چاہا وہ پا لیا۔ میں اٹھی، آنسو پوچھے، اب مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے پھپھو، نہ گھر، نہ چھت، نہ رشتہ۔ پھپھو کچھ بولنے ہی والی تھیں کہ میں واپس اپنے کمرے کی طرف مڑی۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر کے روتی رہی۔ میرے شوہر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، نایاب کیا سب ٹھیک ہے؟ میں کچھ نہ بولی، مگر دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ مجھے اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا حساب لینا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس کے لیے بھی جو برسوں سے پاگل کا لیبل اٹھائے جی رہا ہے۔ مجھے اب معلوم ہو چکا تھا کہ میری زندگی کی ڈور ایک مکروہ منصوبے کی کڑی تھی۔ رات گزر ہی گئی تھی اور یہ رات بہت طویل تھی۔ پھپھو فجر کے وقت اٹھ چکی تھیں اور میں نماز پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھپھو نے وضو کر کے نماز ادا کی اور اتنے میں اذان فجر کے وقت پھپھو نے ماریا کو آواز دی
اور کہا ماریا بیٹا اٹھ کر نماز پڑھ لے اور پھر ذرا میرے لیے چائے لے آنا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھپھو نے جھنجھلا کر پھر پکارا۔ جب تیسری بار بھی خاموشی ملی تو میں نے خود ماریا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ الماری کے دروازے کھلے تھے، تمام زیورات، روپے اور جمع شدہ نقوی غائب تھے۔ بیڈ کے نیچے رکھی وہ پرانی لکڑی کی پیٹی جس میں پھپھو اپنی شادی کی چوڑیاں رکھا کرتی تھیں، وہ بھی خالی پڑی تھی۔ پھپھو بھی میرے پیچھے اندر چلی آئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ یہ کیا ہے ماریا میری بچی، یہ کیا کیا؟ میں کچھ نہ بولی، صرف خاموش کھڑی رہی۔ پھپھو کمرے سے باہر آئیں، صحن میں جا کر چارپائی پر بیٹھیں اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر رونے لگیں۔ میری اپنی بیٹی، میری سب سے بڑی امید، میرا سب کچھ لے گئی۔ ان کی سانس تیزی سے کھولنے لگی، چہرہ سرخ ہونے لگا، آنکھیں پھیلتی گئیں اور پھر اچانک وہ ایک ہاتھ دل پر رکھ کر چیخیں، میرے اللہ! اور پھر وہ زمین پر گر گئیں۔ میں پھپھو کو فوراً اپنے پاگل شوہر کی مدد سے اسپتال لے گئی۔ پھپھو کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم بتائے تھے۔ بیٹھے بیٹھائے ایک دم سے یہ پریشانی بن چکی تھی۔ پھپھو کی صحت کی طرف سے مجھے تشویش تھی، لیکن میں ان کے لیے دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھپھو نے ساری زندگی دوسروں کو تکلیف اور دکھ ہی دیے تھے، اور اب ان کی اپنی بیٹی انہیں ایک ایسا آئینہ دکھا گئی تھی جس میں ان کا چہرہ انہیں بہت بھیانک لگا، اور اب وہ اس آئینے کو دیکھ کر روز جئیں گی، روز مریں گی۔ اسپتال میں سارا دن گزر گیا اور شام تک جب پھپھو کو ہوش آیا تو تب تک میں تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ پھپھو کے ہوش میں آتے ہی میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جو بھی تھا پھپھو میری بڑی تھی، میری سربراہ تھی، میری سرپرست تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں انہیں یوں کھو دوں۔ اس لیے میں نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی، ہر لمحہ ان کے پاس رہتی اور انہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ان کے کہنے سے پہلے انہیں مہیا کر دیتی۔ پھپھو کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں میں زندگی کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ 3 دن کے بعد پھپھو کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن پھپھو اب بہت خاموش ہو گئی تھی اور وہ کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں انہیں سہارے سے بستر پر لے گئی۔ گھر میں اب صرف میں اور میرا شوہر اور بستر پر نیم بے ہوش پھپھو بچی تھی۔ ماریا سب کچھ لے جا چکی تھی، زیور، پیسے، خواب، مان اور بھروسہ، سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ میں کئی دن ان کی خدمت کرتی رہی، پانی پلانا، دوا دینا، دلاسا دینا، سب کچھ جو میرے بس میں تھا میں پھپھو کے لیے کرتی رہی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ راتوں کو جب وہ سوتی تھی میں ان کے پاؤں دباتی تھی، جب وہ جاگتی تھی تو انہیں ہاتھ تھام کر انہیں حوصلہ دیتی تھی۔ ایک رات جب میں انہیں دوا دے رہی تھی تو پھپھو نے میرا ہاتھ کو روکا، بیٹی میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بعد بھی تم میری خدمت کر رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی اور چہرے پر شرمندگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں آپ کی خدمت اپنی ماں سمجھ کر رہی ہوں پھپھو۔ پھپھو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آہستہ سے بولی، ماں کہنے کے لیے شکریہ، میں اس لفظ کی اصل قیمت اب سمجھ رہی ہوں۔ اگلی رات جب بارش ہو رہی تھی پھپھو نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ کافی بہتر ہو چکی تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن لہجہ نرم تھا۔ نایاب، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ایک راز جو برسوں سے میرے دل کو کھائے جا رہا ہے۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس رات جب میرے شوہر کی موت ہوئی سب نے کہا دل کا دورہ تھا، لیکن وہ دل کا دورہ نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر پھپھو رک گئیں اور میری سانسیں رک گئیں۔ اس رات ہماری تلخ کلامی ہوئی۔ وہ پھر اپنے لڑکے کے بارے میں بولے، یعنی تمہارے شوہر کے بارے میں۔ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے غصے میں ایک گلدان ان کی طرف پھینکا۔ گلدان؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی ہاں۔ وہ گلدان ان کے سر پر لگا، وہ نیچے گر گئے۔ پہلے تو مجھے لگا وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں ڈری، میں نے کسی کو نہیں بلایا۔ میں انہیں بیڈ پر لٹا کر ان کے کمرے سے نکل آئی۔ صبح جب ان کی سانس نہیں چل رہی تھی تو سب کو بلایا۔ پھپھو ہچکیوں میں رونے لگی، یہ میرا جرم ہے نایاب، میں نے اپنے شوہر کو مارا، غصے میں، لا علمی میں، مگر میں نے انہیں مار دیا۔ میں سن سی بیٹھی تھی، دل میں جیسے خالی پن آ گیا تھا۔ میں نے تب سے اس لڑکے کو قید کیا کیونکہ مجھے لگا کہ وہی میری سزا ہے۔ مجھے لگا اگر میں اسے انسانوں میں شامل کر لوں گی تو میرا جرم بے نقاب ہو جائے گا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ اسے سب کچھ معلوم ہے۔ تو آپ نے سچ سے منہ موڑ کر ایک معصوم کو قید میں ڈال دیا؟ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ پھپھو نے سر جھکا دیا۔ ہاں، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، شاید اس کے ساتھ غلط کیے کی سزا میری بیٹی مجھے دے گئی۔ پھپھو نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں تم سے اور اس لڑکے دونوں سے معافی مانگتی ہوں۔ میں ایک ظالم عورت تھی اور اب میری زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے۔ مجھے صرف تمہاری دعائیں چاہیے نایاب، پھپھو نے منت بھرے انداز میں کہا۔
میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، پھپھو سچ کبھی مکمل دفن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دل میں سانس لیتا رہتا ہے۔ آپ نے سچ کہہ کر بہت بڑا قدم اٹھایا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ ان کے آنسو میرے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ کیا تم مجھے ماں کہو گی ایک بار؟ پھپھو نے ایک آس سے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ جی ماں۔ اس رات پھپھو کو سکون کی نیند آئی۔ برسوں بعد شاید وہ پہلی بار سوئی تھی، اور پھپھو کا وہ پاگل بیٹا، میں نے اس سے بھی پھپھو کے لیے سفارش کی تھی اور اسے کہا تھا کہ پھپھو کو معاف کر دے۔ اس نے صرف نرم نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، انہوں نے تمہیں میری زندگی میں شامل کر کے میرے اوپر بہت زیادہ احسان کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ساری عمر بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ اسی احسان کے بدلے میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں جھکا دیں اور بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا، کیونکہ اللہ نے مجھے بہترین سے نوازا تھا۔ وہ شخص ہر لحاظ سے مکمل تھا اور ایک بہترین جیون ساتھی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری آنے والی زندگی ایک اچھے اور بھرپور انداز میں گزرے گی۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔